السلام علیکم۔ ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوش ہوں گے۔ میرا پریزنٹیشن ٹاپک ہے فیئر از دا گریٹ انڈیکیٹر۔ یہ گرینٹ کارڈن کی بک 10 نیکسٹ رول سے لیا گیا ہے، اس کا چیپٹر نمبر 16 ہے۔ اس میں گرینٹ کارڈن نے ایکسپلین کیا ہے فیئر کی امپورٹنس کے بارے میں۔ ان کا لکھا ہوا ایک ورڈ یہ بتا رہا ہے کہ فیئر بہت امپورٹنٹ ہے سکسیس حاصل کرنے کے لیے، کہ فیئر کس طرح انڈیکیٹ کرتا ہے ہمارے اسٹیٹ کو اور لیول کو۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹیو۔ میں آپ کو فیئر کے پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں پہلو بتاؤں گی۔ فیئر نیچرلی ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر فیئر نہ ہو۔ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو پیدا کرتے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک ڈر ڈال دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈرانا نہ ہوتا تو کبھی دوزخ کا ذکر نہ کرتے، کبھی دوزخ کی آگ کا ذکر نہ کرتے۔ تو یہ ایک نیچرلی چیز ہے جو ہر پرسن کے اندر پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیئر سے سکسیس حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناکام رہتے ہیں، جو ڈر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو فیئر کا یہ ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ فیئر انسان کو لمیٹڈ رکھتا ہے، یعنی انسان کو اس کی لمٹ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اپنی حدود میں رہنا ہے، اسے حدود میں رہنا سکھاتا ہے فیئر، اور سکھاتا ہے کہ ہم نے گرومنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے۔ فیئر ہمیں سیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فیئر پہ اوور کم نہیں کر پاتے، اور فیئر کی وجہ سے اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پاتے اور ناکام ہی رہتے ہیں، پہلے سے بھی رہ جاتے ہیں۔ تو ان کی وجہ یہی ہے کہ انہیں سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے فیئر کو کیسے اوور کم کریں، انہیں اپنے فیئر کے ساتھ فائٹ کرنا سیکھنا چاہیے۔ لرن ٹو فائٹ یور فیئرز اینڈ اوور کم دی فیئرز۔ لیو یور لائف فلی۔ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، کسی ڈر کے بغیر۔ اگر ان کے مائنڈ میں کوئی ایسا ڈر بیٹھ گیا ہے، کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ آگے خود کو موو ہی نہیں کر رہے، فارورڈ ہی نہیں جا رہے، تو یہ بہت غلط ہے۔ ان کو اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور ڈونٹ بی سیڈ، اپنی ڈس ایبلٹیز پہ کبھی سیڈ نہ ہوں۔ بی کائنڈ یور سیلف، بی کائنڈ یور سیلف۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ اس ٹائم کس اسٹیج پہ ہیں، آپ کی اسٹیج کیا ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ ایکسیپٹ یور سیلف وے یو آر، اینڈ وین یو ایکسیپٹ یور سیلف دا وے یو آر، دا ورلڈ ریکگنائزڈ یو، دا ورلڈ ریکگنائزڈ یو۔ یو شوڈ ایکسیپٹ یور سیلف۔ یو آر دا ہیروز آف یور اون لائف، اینڈ یو نو ہیروز نیور گیو اپ۔ لوگ آپ کی ڈس ایبلٹی کو دیکھیں گے بٹ آپ اپنی ایبلٹیز کو دیکھیں۔ لوگ آپ کو ڈس ایبل کہیں گے بٹ آپ خود کو ایبل کہیں کہ میں اس قابل ہوں، آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں۔ جو انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی فیئر ہے اور آپ آگے موو نہیں کر رہے، تو آپ اسے بھول جائیں۔ دیز آر سم انسیڈنٹ دیٹ ہیپن ان یور لائف۔ دوز انسیڈنٹس break you, deform you, but they mold you into the best version of the year۔ الیگزینڈر کا قول ہے کہ جس انسان نے خوف کو فتح کر لیا، اس نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، یعنی وہ دنیا کا ایک کامیاب انسان ہے جس نے خوف کو فتح کر لیا۔ اب میرا دوسرا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ کے بارے، کہ ٹائم کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں، ٹائم مینجمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ کے بارے سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پریورٹیز یور سیلف۔ جب تک ہم خود کو پریورٹی نہیں دیں گے، وی کین ناٹ مینیج آور ٹائم۔ ہمیں پریورٹیز دینی چاہیے کہ ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ وین وی ہیو گولس، وین وی ہیو ٹارگیٹس، وین وی ہیو مشن، وین وی ہیو ایمس، رسپانسبلٹیز، دین وی کین مینیج آور ٹائم۔ اینڈ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ٹائم مینیج کرے اور تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ورک کرے۔ ڈو مور ان لیس ٹائم، ڈونٹ بی ٹائم ویسٹر، ڈونٹ بی لیزی۔ ایسے بنیں کہ تھوڑے سے ٹائم میں کچھ اچھا کر ڈالیں، کچھ ایسا کر ڈالیں کہ آپ کسی کو بتانے کے قابل ہو جائیں۔
کچھ اچھا کریں. ڈو مور ان لیس ٹائم. اسٹاپ اسپینڈنگ ٹائم چیکنگ یور موبائل, یور ای میلز, یور میسیجز. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں امپورٹنٹ اور ارجنٹ میں فرق بیان کر سکیں کہ جو ارجنٹ چیز ہے وہ کیا ہے, امپورٹنٹ کیا ہے, اس میں فرق کیا ہے, اس کو میں نے کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور اپنی لائف کو ایسی ارجنٹ بن کے نہ گزاریں کہ سر پہ پڑی تو یہ کر لیا, سر پہ پڑی تو یہ کر لیا. اب لسٹ بنائیں, طے کریں, ڈیسیژن کریں کہ میں نے کب کیا کرنا ہے. ایسے جانوروں جیسی لائف مت گزاریں. ڈونٹ بی ویسٹ یور ٹائم. ٹائم کین ناٹ بی مینیجڈ. اب ہم یہاں ٹائم مینیج کرنے کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں پہلے خود کو مینیج کرنا چاہیے. جب ہم خود کو مینیج کریں گے, خود کو پریورٹی دیں گے, جب ہمیں خود پتہ ہوگا اپنی ویلیوز کا, اپنی رسپانسبلٹیز کا, اپنے ورک کا, دین وی کین مینیج ٹائم. سب سے پہلے ہمیں خود کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ٹائم کین ناٹ ایکچولی بی مینیجڈ. وی کین ناٹ اسٹاپ اٹ. وی کین ناٹ اسٹاپ دی ٹائم. وی کین ناٹ مینیپولیٹ اٹ. ٹائم کیپس آن ٹکنگ. ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوگا, وقت ہمارے ساتھ نہیں چلتا. ہمیں وقت کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہوگا. دین وی کین گیو آور گولز, ایمز, مشنز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ وی وانٹ. اور انسان کی زندگی میں یہ جو اسٹیٹ ہے وائی, کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, یہ ہونا بہت ضروری ہے. فضول کام مت کرتے رہیں. جو امپورٹنٹ تھنگ ہے, جو آپ کو ضروری ہے وہ کرنی ہے, وہ پہلے کر لیں. اپنی ارجنٹ چیزوں کو بھی ایک سائڈ پہ رکھیں, انہیں بھی کریں. اور 7 ہیبٹ جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 3 میں 4 کوارڈرنٹ ہیں. ان میں بتایا گیا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ اور جو امپورٹنٹ تھنگس نہیں ہیں ان کے بارے بتایا گیا ہے, وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں. بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اینڈ شوڈ آلسو فالو 7 ہیبٹ کا چیپٹر نمبر 3. اس میں 4 کوارڈرنٹ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہماری لائف میں کیا امپورٹنٹ ہے, کیا ارجنٹ ہے, جو ارجنٹ نہیں ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہے, یہ وہ ہر چیز. تو اپنا ٹائم ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. کچھ تھوڑے سے ٹائم میں کچھ اچھا ڈالنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا یہ اپنا تحفہ دیا ہے تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. جب ہم اس ٹائم کی رسپیکٹ کریں گے, قدر کریں گے, تو پھر ہی اسی میں برکت ہوگی, ہر چیز میں برکت ہوگی. اور اپنی زندگی کا ہر روز, اپنی زندگی کا ہر دن ایسے گزاریں کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے. جب ہمیں ایسا فیل کریں گے تو ہم اپنا ہر کام اچھے طریقے سے ادا کر پائیں گے اور اپنے کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے. تو اپنی لائف کا اپنا ٹائم ایسے ہی گزارنا چاہیے کہ یہ اور بالکل ایسا ہی ہے جو ٹائم ہمیں ایک بار مل جاتا ہے وہ دوبارہ ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ملتا. تو اپنا ٹائم ایک بہت پریشیس بنائیں, خود کو امپورٹنس دیں, خود کو پریورٹیز دیں, اور ورک ڈو ان لیس ٹائم. اب نیکسٹ میرا ٹاپک ہے کرٹیسزم از سائن آف سکسیس. گرینٹ کارٹر نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اپنی اس بک میں کہ کرٹیسزم کس قدر امپورٹنٹ ہے کسی انسان کو ترقی حاصل کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, اوپر جانے کے لیے, کوئی ایک پیک تک پہنچنے کے لیے, اپنا کوئی ایم حاصل کرنے کے لیے, اپنا کوئی گول حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو کرٹیسزم ہے یہ ہمیں ہمیشہ ہمبل رکھتی ہے اور ہمیں مطلب اس سے ہم اسٹے رہتے ہیں, ہم امپروو کرتے ہیں, خود کو امپروو کرتے رہتے ہیں, اپڈیٹڈ کرتے رہتے ہیں, ہمبل رہتے ہیں. تو اس کا بھی میں پہلے بتا رہی تھی کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں, 2 رخ ہیں. تو کرٹیسزم بھی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ایسی کرٹیسزم ہے جو ہمیں اچھے کی طرف لے جاتی ہے, جس سے ہم اچھا کرنے لگ جاتے ہیں, اور دوسری طرف ایک ایسی کرٹیسزم ہے جس کی وجہ سے ہم تنگ آ جاتے ہیں اور ہم غصے میں آ کے کس نے ہمیں یہ کی, تنقید کی, یہ کیا, تو ہم مطلب کہ وہ کام نہیں کرتے, غصے میں آ جاتے ہیں. تو کرٹیسزم کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کرٹیسزم یا تو کوئی کرٹک کرتا ہے, کرٹک کی صورت میں ہو سکتی ہے, اور دوسری طرف جو کرٹیسزم ہے وہ کسی ایڈوائس کی صورت میں ہو سکتی ہے. تو ڈونٹ گیو اپ, نیور گیو اپ, اور کسی بھی بات کو اتنی جلدی دل پہ نہ لیں. اور جب لوگ آپ یہ سوچیں کہ لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ اس قابل ہیں کہ لوگ آپ کو ڈسکس کریں. تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ آپ اس قابل بن گئے ہیں کہ لوگ آپ کی باتیں کرنے لگے ہیں, آپ کو ڈسکس کرنے لگے ہیں. ڈونٹ بی سیڈ, خود پہ پراؤڈ فیل کریں.
اور میرے خیال سے وہی لوگ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کسی کو کرٹک کرتے ہیں جو خود ناکام ویلے نکمے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کے ٹرینر ہیں، سب سے بڑے ٹرینر ہیں علی عباس، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی کامیاب انسان بندہ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کرٹک کر سکے۔ تو آپ خوش ہوں کہ لو جی آپ کی کوئی بات کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھنگ ہے، اور آپ اس کرٹیسزم کو لے کے دل پہ نہ لگائیں، اور اپنی جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ نہ دیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے دل پہ نہ لیں، بس موو آن۔ وقت جواب دے گا، آپ نہ جواب دیں، آپ کا جواب آپ کا وقت دے۔ بس آپ فلائی کر کے آگے نکل جائیں، کسی کی بات کو اٹینڈ نہ کریں، بس کلوز رکھیں اس ٹاپک کو، آگے کریں، موو آن۔ اور اس میں نا ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی، بہت انٹرسٹنگ تھنگ ہے کہ سقراط کو سبھی جانتے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک کوئی راہی آیا، کوئی آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جو آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا اس بات کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی مجھے فائدہ ہوگا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر سقراط نے پوچھا کہ کیا جو آپ بات مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ ہماری سوسائٹی کو ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر سقراط کا جواب دیکھیں، انہوں نے کہا شٹ یور ماؤتھ۔ تو یہ بات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں کرٹک نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اگر ہم ایڈوائس کسی کو کر سکتے ہیں تو کریں، ضرور کریں، کسی اچھی بات بتائیں۔ بہت اچھی چیز ہے کرٹیسزم، بٹ لوگ غلط وے میں نیگیٹو پوائنٹ میں کسی کو کرٹک کرتے ہیں، کسی کو سمجھانا نہیں چاہ رہے ہوتے، بس کسی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط ہو، بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ نکمی اور فضول لوگوں کا کام ہے۔ ایکچولی جو کرٹیسزم ہے will help you stay grounded and help you examine your weakness۔ یہ بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ بس آپ موو آن کریں، دوسروں کی باتوں کو دل پہ نہ لیں، اٹینڈ ہی نہ کریں۔ اس میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گی، ایک بہت ہی شاندار اور بڑے انسان کا ہے، ان کو مفسر اور عالم اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ابوالکلام آزاد کے نیم سے لیا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ پہ نا یہ فلاں بندہ تھا، وہ آپ پہ یہ تنقید کر رہا تھا، یعنی آپ کو غلط کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا، اور بہت ہی پیارا جواب دیا۔ وہ یہ تھا کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے، میں کام کروں یا میں لوگوں کے جواب دوں۔ تو یہ ایک بہت اچھا آنسر ہے، ایک بہت اچھا لیسن ہے ہمارے لیے، ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ورڈز ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں، ہمارے اندر بہت چینجنگ لے کے آ سکتے ہیں، کہ ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کریں یا لوگوں کی باتوں کو لے کے